فائز کی پیدائش کے بعد بھی اس کے باپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی راتوں کو باہر رہنا، بے مقصد آوارہ گردی کرنا اور دن چڑھے تک بستر پر پڑے رہنا۔ گھر، بیوی، بچے سب اس کے لیے بوجھ تھے۔ محلے میں اس کا نام بدنام ہو چکا تھا۔ رافیہ بیگم جب محنت سے سلیقہ مند زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی تو حقیقت کا تھپڑ ان کے خوابوں کو کرچی کرچی کر دیتا تھا۔ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، آخر کب تک ہم دوسروں کے سہارے جیتے رہیں گے؟ رافیہ نے ایک دن ہمت کر کے کہا تو شوہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری عزت خاک میں ملا دو گی؟ عورت کا کام چولہا چوکا ہے، باہر کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے جملے میں تحقیر تھی، جیسے وہ کوئی فضول خواہش کر رہی ہو۔ رافیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی، لیکن اس دن جھگڑا بڑھا اور حد سے نکل گیا۔ پہلی بار اس شخص نے جیسے کبھی وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ چہرے پر انگلیوں کے نشان لیے رافیہ بیگم نے فائز کو اٹھایا اور بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے اپنے باپ کے گھر کا راستہ لیا۔ وہ 2 مہینے اپنے مائکے میں رہیں اور ان 2 مہینوں میں نہ کوئی لینے آیا اور نہ ہی کسی نے خیریت پوچھی، جیسے وہ کبھی اس گھر کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ فائز چھوٹا تھا لیکن ماں کی آنکھوں کی نمی کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ جب رافیہ کی گود میں سر رکھ کر سوتا تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں چھپی بے بسی کو محسوس کرتا۔ امی، بابا کیوں نہیں آئے ہمیں لینے؟ فائز کی معصوم سی آواز میں ایسا کرب تھا کہ رافیہ کا دل چھلنی ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زبردستی مسکرا کر بولی، وہ بس مصروف ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ مگر وقت گزرتا گیا۔ بچوں کے تایا جان آصف بخاری کو آخر کار معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ رافیہ بیگم کے گھر گئے۔ آصف کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جیسے وہ خود کو مجرم سمجھتے ہوں۔ رافیہ بہن، چلیں گھر واپس؟ آصف کو لہجہ نرم مگر تھوڑا سا بوجھل تھا۔ رافیہ نے ایک لمحہ ان کی آنکھوں میں جھانکا، فائز کو اپنے دامن سے لپٹے دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر سر ہلا دیا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش تھا۔ فائز معصوم آنکھوں سے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانک رہا تھا اور رافیہ اپنی قسمت کے فیصلے پر چپ تھی۔ گھر پہنچ کر آصف بخاری نے رافیہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ اب یہ گھر میرا ہے، تمہاری اور فائز کی ذمہ داری میری ہے، جو غلطیاں بھائی نے کی ہیں میں ان کا ازالہ کروں گا۔ اور واقعی انہوں نے اپنے وعدے کا مان رکھا۔ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو راشن بھجواتے، یہاں تک کہ بجلی اور پانی کے بل بھی اپنے ذمے لے لیے تھے۔ رافیہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر یہ آسانی رافیہ کے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکی۔ فائز کے باپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، الٹا اب اس نے اپنے بگاڑ کو کھلے عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر آنا اور پھر کئی دن غائب رہنا معمول بن چکا تھا۔ امی، بابا کیوں ہمیشہ غصے میں ہوتے ہیں؟ فائز نے ایک دن ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ رافیہ نے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، سب کے دل کے اندر کچھ دکھ چھپے ہوتے ہیں جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتے۔ فائز نے کچھ نہ کہا مگر اس کی آنکھوں میں سوال ابھی بھی تیر رہے تھے۔ رافیہ بیگم کی زندگی اب 2 دھاری تلوار پر چل رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے والے سمجھتے کہ اب اسے کوئی فکر نہیں، مگر اندر ہی اندر وہ ہر دن ٹوٹ رہی تھی۔ شوہر کا بے اعتنائی بھرا رویہ، معاشرتی تانوں کی گونج اور فائز کی معصوم سوالات نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ایک رات جب فائز سو گیا تو رافیہ چپکے سے صحن میں نکل آئی۔ چاندنی رات تھی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور سرگوشی میں کہا، اللہ جی، میں کب تک یہ سب اکیلے جھیلوں گی؟ میرے بچے پر رحم کرنا۔ آنسو بے آواز بہتے رہے اور وہ رات بھر آسمان سے کوئی جواب مانگتی رہی۔ آصف بخاری کا ہر لحاظ سے ساتھ دینا رافیہ کے لیے ایک نعمت بنا ہوا تھا، مگر اس احسان کے ساتھ خود کو مقروض محسوس کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہر مہینے جب وہ تنخواہ کا لفافہ تھماتے، رافیہ کی آنکھیں جھک جاتی۔ وہ محسوس کرتی کہ اس کی خودداری ہر ماہ تھوڑی تھوڑی مر رہی ہے۔ بہن جی، یہ تمہارا حق ہے، خود کو چھوٹا نہ سمجھو۔ تایا جان اکثر اسے دلاسا دیتے، مگر خود کو تسلی دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ فائز اب اسکول جانے کی عمر کو پہنچ رہا تھا۔ ہر دن صبح ماں کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو یونیفارم میں اسکول جاتے دیکھتا اور پھر ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا۔ امی، میں کب اسکول جاؤں گا؟ اس کی خواہش بھرپور تھی اور رافیہ ہر بار اس کا دل رکھنے کو کہہ دیتی، جلد ہی میرے بیٹے، بہت جلد۔ مگر وہ جانتی تھی کہ جلدی کا مطلب یہاں سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ فائز کے باپ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر آدھی رات کو نشے میں دھت ہو کر گھر آتا، دروازہ زور زور سے پیٹتا، گالیاں دیتا اور پھر بے سدھ ہو کر صحن میں گر جاتا۔ فائز اب باپ کے وجود سے خوف کھانے لگا تھا۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی، وہ ماں کی چادر کے پیچھے چھپ جاتا۔ ایک رات فائز کے باپ نے آتے ہی گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ دیا۔ صوفہ، کرسیاں، برتن سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ رافیہ نے فائز کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں دبک گئی۔ امی، ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے۔
فائز نے سسکتے ہوئے کہا۔ رافعہ کے دل پر چھری چل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں اور جانا اب ممکن نہیں، اس گھر میں رہنا ہی ان کی مجبوری تھی۔ آصف بخاری اگلی صبح آئے تو بکھرا ہوا گھر دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحے رکے اور پھر بولے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا رافعہ بہن، ایسے نہیں چلے گا۔ رافعہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دل میں ایک امید نے سر اٹھایا کہ شاید اب کچھ بہتر ہو جائے، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ کہیں حالات مزید نہ بگڑ جائیں۔ آصف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فائز کی تعلیم خود سنبھالیں گے۔ یہ بچہ ہمارے خاندان کی امید ہے اور اس کا مستقبل برباد نہیں ہونے دوں گا۔ رافعہ پہلی بار دل سے مسکرائی۔ بہت مدت بعد اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جھلکی تھی جو شاید اب بجھنے نہیں والی تھی۔ آصف بخاری کے گھر کی فضا بہترین تھی۔ رافعہ بیگم نے فائز کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ثانیہ جو پہلے ہی پڑھائی میں آگے تھی اب فائز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک معصوم سی دوستی پنپنے لگی جس کی معصومیت کو کوئی بھی خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ فائز صبح اسکول جانے کے بعد سیدھا تایا جان کے پورشن میں چلا جاتا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھتی۔ فائز آ گیا، آپ دیکھو میں نے نئی کہانی کی کتاب لی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی جہاں رنگین کتابیں، کھلونوں کی دنیا آباد تھی۔ فائز بھی سب کچھ بھول کر ہنستا کھیلتا۔ ان کے دن کہانیوں، گڑیوں اور سپر ہیروز کی دنیا میں گزرتے۔ کبھی صحن میں بارش کے قطروں کے ساتھ کھیلتے اور کبھی صوفے کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے۔ ایک دن ثانیہ نے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک فائز کو دکھائی۔ یہ دیکھو، میں نے ہماری دوستی کے بارے میں لکھا ہے۔ فائز نے آنکھیں پھیلائیں اور آہستہ سے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ ثانیہ نے مسکرا کر پڑھنا شروع کیا۔ فائز میرا سب سے اچھا دوست ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم بڑے ہو کر بھی ساتھ رہیں گے۔ فائز نے معصومیت سے کہا، ہم بڑے ہو کر بھی کھیلیں گے نا؟ ثانیہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ہمیشہ۔ یہ معصوم وعدے ان کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ باندھنے لگے تھے۔ رافعہ بیگم اور تائی جان کی بیوی اکثر انہیں ایک ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ کتنے پیارے لگتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں، آصف بھی کہتی۔ رافعہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دل میں سوچتی، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ دن آتے جاتے دونوں بچوں کا رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ اب وہ صرف کھیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے رازدار بن چکے تھے۔ ایک شام دونوں صحن میں بیٹھے ریت کے قلعے بنا رہے تھے۔ ثانیہ نے فائز کو مٹی سے لت پت دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تم تو پورے بادشاہ لگ رہے ہو۔ فائز نے سینہ تان کر کہا، ہاں، اور تم میری ملکہ ہو۔ ثانیہ نے شرماتے ہوئے مٹی کا ایک چھوٹا سا تاج فائز کے سر پر رکھ دیا۔ دونوں بچے کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ ان کی اس معصوم محبت میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو شاید صرف بچپن ہی جان سکتا تھا، لیکن وقت کی ہوا میں پہلی ہلکی سی چنگاری بھی اس معصومیت کے پردے میں چھپنے لگی تھی۔ کبھی فائز ثانیہ کی طرف تھوڑی زیادہ توجہ دیتا اور کبھی ثانیہ فائز کے لیے کوئی خاص چیز بچا کر رکھتی۔ یہ سب کچھ اتنا فطری اور بے ساختہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ گزرا۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ ثانیہ کا دوپٹہ بھیگنے لگا۔ فائز نے اپنی شرٹ سے دوپٹے کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ بھیگو مت، بیمار ہو جاؤ گی، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم؟ فائز نے کاندھے اچکائے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو مضبوط ہوں۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، معصوم خیال آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک گہرا رشتہ بننے لگا۔ گھر میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا فائز اور ثانیہ ہمیشہ ساتھ بیٹھتے، دسترخوان پر بھی ایک ساتھ، تصویروں میں بھی ساتھ۔ دیکھو پھر سے ساتھ بیٹھے، ایک رشتہ دار نے مذاق میں کہا۔ تائی جان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے بچے ہیں، ان کا کیا؟ مگر وہ سب اس نظر انداز کی ہوئی معصومیت میں چھپے جذبے کو نہ سمجھ سکے جو دن بہ دن پنپتا جا رہا تھا۔ ایک بار فائز بیمار پڑ گیا، بخار میں تپتا فائز بستر پر لیٹا تھا اور رافعہ تیمارداری کر رہی تھی کہ اچانک ثانیہ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر آئی۔ فائز کو یہ کھلا دو، ماما نے بنایا ہے، اس نے پیار سے کہا۔ فائز نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا اور مسکرا دیا، تم آئی ہو، اب میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ رافعہ بیگم یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ ننھی دوستی ہمیشہ سلامت رہے۔ ان دنوں فائز کی دنیا میں صرف 3 اہم چیزیں تھیں، امی، تایا جان اور ثانیہ۔ اسکول سے گھر آتے سب سے پہلے ثانیہ کو تلاش کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ کبھی وہ کتابوں کے بیچ سر چھپائے بیٹھی ہوتی اور کبھی صحن میں تتلیاں پکڑتی۔ ثانیہ دیکھو میں نے تتلی پکڑ لی، فائز نے خوشی سے ایک دن تتلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے قہقہ لگایا، چھوڑ دو اسے، یہ آزاد ہے۔ فائز نے تتلی کو نرمی سے آزاد کر دیا اور بولا، جیسے تم ہو، خوبصورت اور آزاد۔ اس دن ثانیہ کا دل ایک انجان سا لمس محسوس کر گیا۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا سا تھا مگر دل میں ہلکی سی لہر چھوڑ گیا تھا۔ رات کے وقت جب رافعہ بیگم فائز کو سلانے لگی تو اس نے پوچھا، امی کیا ثانیہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی؟ رافعہ نے ہنس کر کہا، دعا کرو بیٹا، سچے دل سے مانگی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ فائز نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کچھ مانگ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو مانگا تھا وہ وقت کے ساتھ اسے بہت آزمائشوں سے گزر کر ملنے والا تھا۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فائز اور ثانیہ بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی معصوم دوستی اب دھیرے دھیرے ان کی ان کہی چاہت میں بدلنے لگی تھی، جس کا احساس دونوں کے دلوں میں خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا، مگر گھر کی فضا میں عجیب سی کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ فائز کا باب اب پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا، نشہ اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ رات کو جب سب گھر والے سونے کی تیاری کرتے، دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی، فائز کی آنکھوں میں خوف بھر جاتا اور وہ خود کو ماں کے پیچھے چھپا لیتا۔ دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ اس کی کرخت آواز سن کر محلے والے بھی چوکنا ہو جاتے۔ ایک رات جب وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوا تو صحن میں رکھا سارا سامان اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگا، کرسیاں، برتن، حتیٰ کہ فائز کا اسکول بیگ تک۔ اس کو دیوار پر دے مارا۔ فائز دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی۔ امی بس کریں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، فائز نے روتے ہوئے کہا۔ رافعہ بیگم کی آنکھوں میں بے بسی کا سمندر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آصف بخاری نے اگلی صبح سب کچھ صاف کروایا اور سخت لہجے میں بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ساری باتیں نشے میں ڈوبی بے حسی میں گم ہو گئی۔ آصف نے اس دن اپنی بیوی سے کہا، اب بہت ہو گیا، اگر اب بھی کچھ نہ کیا تو بچے برباد ہو جائیں گے۔ فیصلہ کر لیا گیا کہ فائز اور ثانیہ کو الگ الگ کالجز میں داخل کیا جائے۔ آصف بخاری چاہتے تھے کہ فائز اس ماحول سے دور کسی اور شہر میں تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے باپ کے سائے سے بچ سکے۔ جب یہ خبر فائز اور ثانیہ کو دی گئی تو دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نہیں تایا جان، میں یہیں پہ پڑھوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، فائز نے پہلی بار ان کے سامنے آواز بلند کی۔ ثانیہ خاموش کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فائز کے بغیر سب کتنا خالی ہو جائے گا۔ بیٹا، یہ تمہارے حق میں ہے، یہاں تمہارا مستقبل محفوظ نہیں۔ تایا جان نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر فائز نے غصے سے پلٹ کر کہا، مستقبل؟ میرا مستقبل تو وہ ہے جس کے لیے میں جیتا ہوں۔ اگر آپ ہمیں الگ کریں گے تو میں کچھ نہیں بنوں گا۔ تایا جان نے سختی سے کہا، محبتوں کے نشے میں اپنے خواب برباد نہ کرو فائز، تمہیں بڑا بننا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ ثانیہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر جم گئے تھے۔ رات کو فائز اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ میں نہیں چاہوں گا، میں نہیں چاہوں گا، وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ثانیہ دبے قدموں اندر آئی۔ فائز؟ اس کی سسکتی آواز میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ فائز فوراً اٹھ بیٹھا۔ ثانیہ، تم رو رہی ہو؟ فائز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہیں نہیں روک سکتی فائز، تم جاؤ، اپنے خواب پورے کرو، میں تمہاری راہ میں دیوار نہیں بننا چاہتی۔ ثانیہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ فائز نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں، ثانیہ نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، ضد نہیں۔ وہ رات دونوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ صبح ہوتے ہی فائز نے خاموشی سے اپنے کاغذات اٹھائے، بغیر کسی اور بحث کے تایا جان کے ساتھ دوسرے شہر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ثانیہ چھت پر کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں فائز کے آخری لمس کی حرارت اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ فائز نے جاتے جاتے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھے گا تو کبھی جا نہیں سکے گا۔ نئے شہر کی ہوائیں فائز کے لیے اجنبی تھی۔ ہر چہرہ انجان تھا، مگر اس کے دل میں بس ایک چہرہ نقش تھا، ثانیہ کا۔ اس کے دن کتابوں میں اور راتیں یادوں میں کٹنے لگیں۔ وہ پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کرتا، مگر ہر لفظ کے بیچ ثانیہ کی ہنسی گونجتی، ہر کتاب کے صفحے پر اس کی مسکراہٹ نقش ہو جاتی۔ ادھر ثانیہ بھی ہر دن ایک عادت بن چکی تھی۔ وہ دن میں کئی بار موبائل اٹھاتی، میسج لکھتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ دل چاہتا کہ سب کچھ کہہ دے مگر زبان بند ہو جاتی۔ ایک رات فائز نے موبائل پر پیغام بھیجا، ثانیہ، تمہارے بغیر ہر کامیابی ادھوری لگنے لگی، وعدہ کرو انتظار کرو گی۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا، جب تک سانس ہے تمہارا انتظار ہے۔ فاصلوں نے ان کے جسموں کو جدا کر دیا تھا مگر ان کے دلوں کو مزید قریب کر دیا تھا۔ شہر بدلنے سے محبت کا رنگ نہیں بدلا تھا بلکہ شدت اور بڑھ گئی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان پل تھا تو صرف موبائل۔ دن میں کتنا ہی مصروف ہوں، شام ہوتے ہی ایک دوسرے کے میسج کا انتظار ان کی سانسوں میں بس چکا تھا۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سوتے، فائز اور ثانیہ اپنی چھپی ہوئی محبت کی دنیا آباد کرتے۔ کیا کر رہی ہو؟ فائز کا پہلا میسج ہوتا۔ تمہیں یاد کر رہی ہوں، ثانیہ کا جواب۔ آنکھوں میں نمی، لبوں پر مسکراہٹ لے آتا۔ رفتہ رفتہ ان کی باتوں کا انداز بدلنے لگا۔ اب میسج میں صرف خیریت نہیں پوچھی جاتی تھی، دل کے راز، خواہشیں اور چھپی ہوئی تڑپ بھی الفاظ میں ڈھلنے لگے تھے۔ ایک رات فائز نے میسج بھیجا، کاش ابھی تم میرے پاس ہوتی تو تمہیں اپنی باہوں میں چھپا لیتا۔
ثانیہ نے جواب دیتے ہوئے انگلیاں کانپتی محسوس کی۔ اگر میں وہاں ہوتی تو کبھی واپس نہ آتی، تمہاری آغوش میں ہی میرا گھر ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے فاصلے نے ان کے اندر چھپی چاہت کو بے لباس کر دیا ہو۔ اب نہ کوئی لحاظ تھا، نہ کوئی جھجک، بس تڑپ تھی، بے قراری تھی۔ فائز کی راتیں نیند سے خالی ہو گئیں۔ وہ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا، موبائل کی اسکرین پر ثانیہ کی تصویریں دیکھتا اور بے اختیار مسکرا دیتا۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں ثانیہ، ایک میسج میں اس نے لکھا۔ ثانیہ نے فوراً جواب دیا، میں بھی، ہر سانس کے ساتھ، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ کبھی کبھی فائز اپنی جذباتی شدت کو چھپانے کی کوشش کرتا، مگر محبت کی سچائی کہاں چھپتی ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں دیکھ کر بس خود میں قید کر لوں، کہیں بھیجوں نہ کسی کے پاس۔ فائز کا ایک اور جذباتی پیغام آیا۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے میسج کیا، پھر میں کیسے سانس لوں گی؟ فائز نے فوراً لکھا، تم میری باہوں میں رہ کر سانس لو گی، میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ۔ رومانس کا یہ پہلا رنگ ایسا تھا کہ جیسے کسی صحرائی زمین پر پہلی بار بارش برس رہی ہے۔ ہر لفظ میں خوشبو، ہر جملے میں لمس کی تڑپ تھی۔ اکثر دونوں آڈیو کالز پر بات کرتے، دبے دبے لہجے میں۔ ثانیہ، آج تمہاری آواز سن کر لگتا ہے جیسے پورا دن روشن ہو گیا۔ فائز کی مدھم آواز میں چھپی دیوانگی ثانیہ کو سرخ کر دیتی تھی۔ تم کیوں اتنے بدل گئے ہو فائز؟ ثانیہ نے ایک دن شرارت سے کہا۔ فائز نے سنجیدگی سے جواب دیا، بدلا نہیں، صرف تمہیں چاہنے کا انداز سیکھ لیا ہے۔ یہ راتیں مختصر ہوتی مگر ان کے اثرات دلوں پر گہرے ہوتے۔ اکثر جب بات کرتے کرتے نیند چھانے لگتی تو فائز کہتا، فون بند نہ کرنا، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے تم میرے ساتھ ہو۔ ثانیہ ہلکے سے ہنس کر کہتی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں فائز، ہمیشہ۔ رفتہ رفتہ ان کے میسیجز زیادہ گہرے ہونے لگے۔ اب صرف جذبات نہیں تھے، جسمانی تڑپ بھی ان الفاظ میں چھلکنے لگی تھی۔ کاش تمہیں چھو سکتا، تمہیں اپنے دل کے قریب محسوس کر سکتا، تمہارے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا سکتا۔ فائز نے ایک رات دیر سے میسج کیا۔ ثانیہ نے جواب دینے میں کچھ دیر لگی، پھر آہستگی سے لکھا، میں بھی چاہتی ہوں کہ تم مجھے چھوؤ، میری سانسوں میں بس جاؤ۔ ان اعترافات کے بعد دونوں کا دل مزید بے چین رہنے لگا۔ وہ جان چکے تھے کہ اب یہ صرف محبت نہیں رہی، یہ پیاس تھی، ایک دوسرے میں کھو جانے کی طلب۔ فائز کے دل میں تڑپ اب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ جلدی سے گھر لوٹ آیا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی خواب، ثانیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنا۔ ماں کے سامنے بیٹھا آنکھوں میں بے چینی لیے بات کہنے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ امی، فائز نے آہستہ سے پکارا۔ رافعہ بیگم جو برسوں کے درد سہنے کے بعد اب بیٹے کی کامیابی پر مطمئن تھی، مسکرا کر بولی، ہاں بیٹا۔ فائز نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، امی، میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ رافعہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا کپ لرز گیا۔ ان کے چہرے پر کئی سالوں کا خوف ایک لمحے میں لوٹ آیا۔ فائز، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کا لہجہ دھیما مگر بوجھل تھا۔ فائز نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، تائی جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، وہ انکار نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں۔ رافعہ نے بیٹے کی آنکھوں میں وہی شدت دیکھی جو برسوں پہلے اس نے پہلی بار ثانیہ کی مسکراہٹ میں دیکھی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ محض ضد نہیں، دل کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بات کروں گی، دعا کرو کہ اللہ دلوں میں نرمی ڈالے، رافعہ نے نرمی سے کہا۔ اسی شام وہ ہچکچاتے ہوئے آصف بخاری کے گھر گئیں۔ آصف نے اسے اپنے بھائی سے بچانے کے لیے ایک الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی نئی آزمائش سامنے آنے والی ہے۔ آصف بخاری صحن میں بیٹھے تھے اور رافعہ نے سلام کیا اور تھوڑے رسمی جملوں کے بعد اصل مدعا بیان کیا۔ بھائی جان، فائز چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ تائی جان نے پلکیں جھپکائیں، ان کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ رافعہ بہن، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، فائز میرا بھتیجا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، مگر ایک باپ کا دل بہت کچھ دیکھتا ہے۔ رافعہ نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ فائز کے خون میں وہی شخص دوڑتا ہے جس نے اپنی زندگی برباد کی۔ آصف کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ بھائی جان، اولاد ماں باپ کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی۔ فائز نے ثابت کیا کہ وہ الگ ہے، بہتر ہے، رافعہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ مگر آصف کی پیشانی پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی کو کسی رسک پر نہیں لگا سکتا۔ فائز نے باپ جو دکھ دیے ہیں میں وہ ثانیہ کو نہیں دے سکتا۔ رافعہ کے لب کپ کپائے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بھائی جان، فائز وہ بچہ ہے جس نے ساری زندگی باپ کو بربادی کا بوجھ اٹھایا ہے، اس سے اپنا حق نہ چھینے۔ آصف نے سخت لہجے میں کہا، معاف کرنا بہن، مگر میرا فیصلہ آخری ہے۔ ثانیہ کی زندگی کا فیصلہ میں سوچ سمجھ کر ہی لوں گا۔ رافعہ بیگم وہاں سے مایوسی کے سمندر میں ڈوبی واپس لوٹ آئی تھی۔ گھر آ کر جب فائز نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو سب سمجھ گیا۔ انہوں نے انکار کر دیا نا امی؟ فائز نے خشک آواز میں پوچھا۔ رافعہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔
فائز نے مٹھیاں بھینچ لی، آنکھوں میں ایک نمی چمکنے لگی، مگر وہ زبردستی سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں ان کو اپنی محبت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس رات فائز چھت پر جا کر دیر تک آسمان کو تکتا رہا۔ دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی کہ اگر قسمت نے مجھے ثانیہ کے لیے آزمایا ہے تو میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ ثانیہ کو جب انکار کی خبر ملی تو ایک کونے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کچھ بدل دے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دل میں فائز پر بے پناہ یقین تھا۔ رات گئے موبائل پر ایک میسج آیا، فائز کا تھا۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی ثانیہ؟ ثانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، مرتے دم تک۔ فائز نے موبائل سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے آسمان کو دیکھتا رہا۔ ثانیہ کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ تایا جان کے انکار کے بعد ہر لمحہ اسے فائز کی آنکھوں میں اترتی بے بسی یاد آتی۔ اس کی محبت کوئی بچگانہ ضد نہیں تھی، یہ وہ احساس تھا جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے وجود کو سینچا تھا۔ جب برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ ماں کے پاس گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو ثانیہ نے سسکتے ہوئے کہا کہ امی، میں فائز سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ماں کے چہرے پر حیرت کی ایک جھلک آئی، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ بیٹی اتنے دنوں سے اسے کرب کو اکیلے سہ رہی ہو۔ ماں سینے سے لگا لیا، آنسو پہنچے۔ بیٹا، تم نے اتنی بڑی بات اکیلے کیسے سہ لی؟ دروازے کے پیچھے کھڑے آصف بخاری جو دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے، لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔ ان کے لیے بیٹی کی زبان سے یہ اعتراف سننا کسی زلزلے سے کم نہیں تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ غصہ نہیں ہوئے، بس خاموش رہے۔ وہ جان چکے تھے کہ جذبات کی دیوار کے آگے باپ کا غرور نہیں ٹک سکتا۔ رات دیر گئے، بیوی کے اصرار پر انہیں خاموشی سے فائز کی نکاح کی بات مان لی، لیکن ایک شرط رکھ دی، جب تک فائز کی جواب میں کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں ہوگا وہ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ رشتہ یہیں رک جائے گا، کیونکہ اکثر خوابوں کو حقیقت کا سامنا نہیں ہوتا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ فائز خواب نہیں، عزم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یوں نکاح ہو گیا، سادگی سے کم گواہوں میں، لیکن دلوں میں مکمل یقین کے ساتھ۔ ثانیہ کے لبوں پر وہی خوشی مسکراہٹ تھی جو صرف سچی محبت کی مہر کے بعد آتی ہے۔ آصف بخاری نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری دعا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن بیٹا، وقت کے امتحان سے گزرے بغیر کبھی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ محبت کو بھی مضبوط ہونے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ثانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں سکون اترنے لگا۔ اب راستہ تو مشکل تھا مگر بند نہیں تھا۔ یہ آغاز تھا ایک ایسے رشتے کا جو وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترنے والا تھا۔ اگلے دن سے ہی فائز نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ دن رات کام کے منصوبے بنانے لگا تھا، چھوٹے چھوٹے مواقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ دوستوں کی مدد سے ایک چھوٹے کاروبار کی بنیاد رکھی جس میں دن رات ایک کر کے لگا رہا تھا۔ ادھر ثانیہ نے بھی اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات میں دل لگانے کی کوشش کی، مگر ہر گھنٹہ ہر لمحہ فائز کی یاد اس کے دل کے ساتھ جڑی رہی۔ ان کے درمیان وعدوں کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو چکی تھی جو ہر طوفان کے مقابل ڈٹ کر کھڑی تھی۔ محبت کا وعدہ اگر سچ ہو تو وہ انسان کو پہاڑ جیسی محنت کرنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ فائز اب دن رات ایک کر چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اپنے چھوٹے سے دفتر کا دروازہ کھولتا رات دیر گئے تک کام کرتا تھا۔ اس نے شہر کے ایک کونے میں چھوٹے پیمانے پر الیکٹرانکس کے سامان کا کام شروع کیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں گاہک کم تھے، منافع نہ ہونے کے برابر تھا، مگر فائز کے حوصلے بلند تھے۔ بس کچھ وقت اور ثانیہ، پھر تمہیں اپنے نام کر لوں گا، وہ خود سے سرگوشی کرتا رہتا۔ دوستوں نے کئی بار مشورہ دیا کہ اتنی جان مارنے کی کیا ضرورت ہے، فائز، آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا۔ فائز مسکرا دیتا، مگر دل میں ایک طوفان تھا جو اسے سکون ہی نہیں لینے دیتا تھا۔ اسی وقت سے لڑنا تھا، تیزی سے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، فائز کی محنت رنگ لانے لگی۔ کاروبار میں تھوڑا تھوڑا کر کے ترقی کی راہ پکڑنی شروع کر دی تھی۔ اس نے چھوٹے موٹے آرڈر لینے شروع کر دیے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا نام شہر کے کچھ حصوں میں جانا پہچانا جانے لگا۔ ایک شام جب وہ تھکا ہارا دفتر بند کر رہا تھا، موبائل پر ثانیہ کا میسج آیا، کیا کر رہے ہو میرے محنتی شہزادے؟ فائز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے رات دن ایک کر رہا ہوں۔ ثانیہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ اکثر چپکے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتی رہتی، ایک چھوٹا سا گھر، فائز کا ساتھ اور محبت بھری ایک دنیا جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ کبھی کبھی جب تھکن سے چور ہو کر فائز دفتر کے کونے میں بیٹھ جاتا تو ثانیہ کی باتیں اس کے دل کو حوصلہ دیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ یاد کر کے خود میں نئی جان محسوس کرتا تھا۔ تمہاری ایک مسکراہٹ میرے لیے پوری دنیا کی تھکن ختم کر دیتی ہے ثانیہ، فائز نے ایک رات اسے کہا، اور تمہاری محنت میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہی ہے فائز۔
ثانیہ کا جواب اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ رفتہ رفتہ فائز کا کاروبار مزید پھیلنے لگا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گودام لے لیا جہاں وہ مال ذخیرہ کر سکتا تھا۔ ملازمین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ انہیں حقیقت کا روپ بھی دے رہا تھا۔ ادھر ثانیہ کی زندگی میں بھی ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ یونیورسٹی میں اپنے پروجیکٹس میں مصروف رہتی مگر دل ہمیشہ فائز کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہر کامیابی، ہر خوشی وہ سب اس لمحے کے لیے سنبھال کر رکھتی جب وہ فائز کی ہو جائے گی۔ کبھی کبھار وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر خوابوں کا تانا بانا بنتی۔ امی، میرا گھر کیسا ہوگا؟ چھوٹا سا مگر بہت خوبصورت بھرا۔ ماں مسکرا کر کہتی، جب نیت سچی ہو تو گھر چھوٹے نہیں رہتے، دل بڑے ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ اپنے دل میں امید کی ایک شمع جلائے رکھتی تھی۔ ہر رات وہ چپکے سے رب سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے فائز کی محنت کو رنگ لگا دینا، اس کے خواب پورے کر دے۔ محنت اور محبت کا یہ سفر اب ایک نئی منزل کی طرف چل پڑا تھا۔ وقت گواہ تھا، ایک دن یہ محبت اپنی محنت کے پھول ضرور کھلائے گی۔ انتظار تھا تو بس اس لمحے کا جب دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فائز نے دن رات ایک کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا تھا۔ کاروبار آسمان کو چھونے لگا تھا مگر پھر بھی ثانیہ کی رخصتی کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کو 4 سال ہو چکے تھے مگر ثانیہ اب بھی اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی تھی۔ ہر وعدہ، ہر تسلی اب ایک بوجھ بن کر فائز کے دل پر آن بیٹھا تھا۔ فائز کی بے چینی اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کتنے سال امی اور کتنے امتحان۔ اس نے ایک دن رافعہ بیگم کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ رافعہ بے بس نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ وقت تک صبر کا بندھن سلامت نہیں رہ سکتا۔ فائز اب اکثر خود سے ہی الجھنے لگا تھا۔ کیا میری محبت کے لیے بھی کوئی شرط رہ گئی ہے یا میں ہمیشہ یوں ہی رکا رہوں گا؟ دل میں سوالوں کی ایک بھیڑ تھی اور ہر سوال کا جواب خاموشی تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے تو فائز کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس نے دبے قدموں عزیز بخاری کے گھر کا دروازہ کھولا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر وہ اب اپنے جذبے کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چاندنی کمرے میں چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ثانیہ گہری نیند میں تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ فائز نے سانس کھینچ کر اسے دیکھا۔ دل میں چھپی ہوئی تڑپ اب بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ نے ہلکی سی حرکت کی، آنکھیں کھولی اور سامنے فائز کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ فائز، آپ یہاں؟ اس کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں تھی۔ فائز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب اور نہیں سہ سکتا ثانیہ، اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ ثانیہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ فائز، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ فائز کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی چھا گئی تھی۔ کتنے سال اور کتنی راتیں اور میں تمہیں صرف اپنے قریب چاہتا ہوں، صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ فائز کی محبت کتنی سچی ہے مگر یہ لمحہ کتنا خطرناک تھا۔ فائز خود تاک کے لیے خود پر قابو رکھے۔ ہم نے وعدے کیے تھے، ثانیہ نے دھیرے دھیرے مگر اس کے الفاظ میں کپ کپاہٹ تھی۔ فائز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میرے ہر وعدے کی بنیاد تم ہو، اگر تم نہ ملی تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ وہ جھک کر اس کے اتنے قریب آ گیا کہ ثانیہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس کے لہجے میں شدت اور جذبہ دونوں تھے۔ ثانیہ کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ فائز کے دل میں سالوں کا عشق پل رہا تھا جسے اب مزید قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فائز نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ثانیہ، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس آج مجھے اپنا حق دے دو۔ ثانیہ نے آنکھیں موند لی، آنسو پلکوں سے بہہ نکلے۔ دل میں ایک اذیت بھری محبت تھی جو اب حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فائز کی چاہت میں کوئی گناہ نہیں ہے مگر رسموں کی زنجیروں نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ فائز نے اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں چوم لیا۔ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں ثانیہ۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ آنسوں کے بیچ، محبت کے بیچ، دونوں اپنی حدود کی آخری لکیر پر کھڑے تھے۔ فائز نے دھیرے سے اپنی باہوں میں سے بھر لیا اور اس کے وجود کی خوشبو اور اس کی حرارت فائز کو بے خود کرنے لگی۔ ثانیہ آنکھیں کھولو، فائز کو دیکھا اور دل سے نکلا ایک لفظ بولا، محفوظ رکھنا مجھے۔ یہ اجازت تھی، ایک خاموش اقرار۔ فائز نے اسے خود میں چھپا لیا۔ اس رات جب چاندنی زمین پر پھیل رہی تھی، فائز اور ثانیہ اپنی محبت کی شدت میں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ صبح جب روشنی کمرے میں پھیلنے لگی تو فائز نے خاموشی سے ثانیہ کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب تم ہمیشہ میری ہو، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ثانیہ نے تھکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ ہمیشہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فائز اٹھ کر آہستہ سے باہر نکلا، جیسے رات کی گواہی صرف چاند اور ستاروں کے پاس ہی رہ گئی تھی۔
مگر دل جانتا تھا کہ اب وقت کا دھارا بدل چکا تھا، اب انہیں روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ رات گزر گئی مگر اپنے پیچھے ان کہی تبدیلیاں چھوڑ گئی۔ ثانیہ کی زندگی میں اب ایک عجیب سی بے چینی سرایت کر گئی تھی، جسم میں تھکن اور طبیعت میں بے رخی اس کا ہر لمحہ نگلنے لگی تھی۔ وہ جو پہلے ہر صبح خوشی سے اٹھتی تھی، اب دیر تک بستر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ماں نے کئی بار پوچھا کہ ثانیہ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ زبردستی مسکرا کر کہہ دیتی جی امی، بس تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ مگر کمزوری صرف جسم کی نہیں تھی، دل کی بھی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں ثانیہ کے دوست ہنا اس کے حالت کو بھانپ چکی تھی۔ ثانیہ تم بہت بدل گئی ہو، چہرے کی رونق غائب ہو گئی ہے۔ یہ کوئی عام تھکن نہیں تھی، ہنا نے ایک دن کہا۔ ثانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹالنے کی کوشش کی، بس تھوڑا سا دباؤ ہے۔ مگر ہنا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے چپکے سے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی۔ اگلے دن بہانے سے ثانیہ کو ساتھ لے گئی۔ ایک بار چیک اپ کروا لو، دل کی تسلی ہو جائے گی۔ ثانیہ نے بہت انکار کیا مگر ہنا نے ضد پکڑ لی تھی۔ آخرکار اسپتال میں جا پہنچی، ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا اور چند ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ ثانیہ نے بے دلی سے سب کچھ کروا رہی تھی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خبر دی مبارک ہو، آپ تو ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی، دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر آپ کو یقین ہے؟ ثانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا بالکل، چند ہفتے ہو چکے ہیں، آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ثانیہ نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا مگر قدم بھاری ہو چکے تھے۔ اسپتال سے نکلتے ہوئے وہ بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی۔ ہنا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ثانیہ کچھ غلط نہیں ہوا، بس اب سمجھداری سے سوچنا ہوگا۔ مگر ثانیہ کی آنکھوں میں بس ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، باپ کا سخت چہرہ اور ماں کی نظریں، فائز کا خواب اور اب یہ انکشاف جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ثانیہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، دروازہ اندر سے بند کر کے وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کیا کروں، بابا کو کیا بتاؤں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بے آواز رونے لگی۔ یہ بوجھ اس کی عمر سے بڑا تھا، اس کی ہمت سے بھاری۔ وہ بار بار سوچتی کاش میں نے فائز کو روکا ہوتا، کاش میں نے اپنی کمزوری کو قابو میں رکھا ہوتا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ باہر سے ماں کی دستک سنائی دی۔ ثانیہ بیٹا دروازہ کھولو، سب خیریت ہے؟ ثانیہ نے ہچکیاں دباتے ہوئے کہا امی بس تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ ماں نے ایک آہ بھری اور واپس چلی گئی، مگر ثانیہ جانتی تھی کہ وہ کب تک چھپائے گی۔ جسم کی تبدیلیاں، طبیعت کی نرمی، سب کچھ جلدی سامنے آ جائے گا۔ رات بھر وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتا دے، مگر زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے فائز کو میسج کرنا چاہا مگر انگلیاں ہلنے سے انکاری تھی۔ فائز میں کیا کروں؟ یہ سوال اس کے دل میں تیز دھار کی طرح کٹ رہا تھا۔ سب ہونے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بخار کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شور سن کر ماں باپ بھاگے آئے۔ تایا جان نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے نبض چیک کی اور فوری علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب ثانیہ ہوش میں آئی تو ماں کی آنکھوں میں عجیب سا سوال تھا۔ ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ثانیہ بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ ماں کا سوال تلوار کی طرح دل میں پیوست ہو گیا۔ ثانیہ نے لرزتے ہونٹوں سے حقیقت بیان کر دی۔ ہر ایک لفظ اس کے وجود کو ہلا کر رکھ رہا تھا۔ ماں نے خاموشی سے سب سنا، پھر دروازے پر کھڑے تایا جان کو بلایا۔ تایا جان کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ ثانیہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ان کا لہجہ زخمی تھا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ بابا میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے اپنی محبت نبھائی ہے۔ تایا جان نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تایا جان کا چہرہ سنجیدگی کی شدت سے سخت ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چکر لگا رہے تھے، جبکہ ثانیہ ماں کے کاندھے پر سر رکھ کے سسک رہی تھی۔ بابا میں نے جو کیا محبت میں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ثانیہ نے بمشکل لب ہلائے تھے۔ تایا جان رک گئے۔ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صبر کی آخری حد بھی پار کر چکی تھی۔ محبت کی آڑ میں عزت کا جنازہ نکال دیا تم نے۔ تمہیں اندازہ ہے ہمارے خاندان میں کیا حیثیت ہے؟ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے کہا بابا میں نے فائز پر اعتبار کیا تھا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تایا جان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا محبت؟ وہ لڑکا جس نے نکاح کے تقدس کو رون ڈالا، جس نے میری بیٹی کو زمانے کے سامنے شرمندہ کرنے پر مجبور کر دیا، وہ محبت کرتا ہے؟ ثانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ہر لفظ اس کے جسم پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسی وقت رافیہ بیگم نے دھیرے سے کہا بھائی جان ہمیں فائز کو بھی سن لینا چاہیے۔ آصف نے سختی سے کہا بلاؤ اسے، آج فیصلہ ہوگا۔ رافیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور فائز کو اطلاع دی۔ فائز کو جب سب کچھ معلوم ہوا تو بغیر کچھ سوچے دوڑتا ہوا تایا کے گھر پہنچا تھا۔
چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا، دل میں خوف اور شرمندگی کا طوفان۔ دروازہ کھولا تو سامنے تایا جان کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر غصے کی شدت عروج پر تھی۔ ثانیہ کمرے کے ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ آؤ فائز، آج اپنی بہادری کا ذرا جواب تو دو، تایا جان نے تن سے کہا۔ فائز نے چند قدم آگے بڑھائے، آنکھوں میں سچائی اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ تایا جان، میں مجرم ہوں، میں نے ضبط کھویا، مگر میری نیت میں کوئی گندگی نہیں تھی۔ تایا جان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ محبت کا مطلب بے غیرتی نہیں ہوتا فائز، تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ فائز نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط وقت پر قدم اٹھایا، مگر تایا جان میرا دل صاف ہے، میں ثانیہ کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، اسے کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فائز کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو برسوں سے اس کے دل کی گواہی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت کو عزت کا راستہ دینے دیں۔ فائز کی آواز میں بے بسی تھی۔ آصف کے چہرے پر سختی قائم رہی، مگر دل میں کہیں ایک نرم سی دراڑ سی پڑنے لگی تھی۔ بیٹی کے آنسو، داماد کی بے چینی، سب کچھ سامنے تھا۔ محبت کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہو فائز، کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم اپنے باپ کی راہ پر نہیں چلو گے؟ تایا جان نے سوال داغا۔ فائز نے نرمی سے جواب دیا، میرا باپ میرا راستہ نہیں ہے تایا جان، میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ میں ثانیہ کے لیے وہ مستقبل دوں گا جو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے خواب میں دیکھتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فائز کے الفاظ جیسے ہر دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ ثانیہ، انہوں نے آہستہ سے بیٹی کو بلایا۔ ثانیہ کانپتے قدموں سے آگے بڑھی۔ کیا تم اپنے دل پر یقین رکھتی ہو کہ فائز تمہیں خوش رکھے گا؟ ثانیہ نے بغیر ہچکچائے کہا، بابا میں جانتی ہوں کہ فائز میری دنیا ہے، وہ کبھی میرا دل نہیں توڑے گا۔ آصف نے نظریں نیچی کر لیں۔ لمحوں کی جنگ کے بعد انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں اس فیصلے کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ فائز نے بے اختیار سجدے میں سر جھکایا تھا۔ شکریہ تایا جان، شکریہ کہ آپ نے میرے دل کی سچائی پر یقین کیا۔ فائز کی آواز میں ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ آصف نے تھکے تھکے قدموں سے دروازہ چھوڑ دیا، جیسے برسوں کا بوجھ اب ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہو۔ محبت نے آج سچائی کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ چند دنوں بعد گھر میں خوشیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ رخصتی جس کا انتظار برسوں سے ہو رہا تھا اب حقیقت کا روپ دھارنے جا رہی تھی۔ رخصتی کی رات جب فائز دولہا بنا اپنے خاندان کے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں فخر اور آنسو ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ تایا جان نے جب اپنی بیٹی کا ہاتھ فائز کے ہاتھ میں دیا تو ایک لمحے کو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری بیٹی اب تمہاری امانت ہے، اسے ہمیشہ عزت اور محبت دینا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ فائز نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، تایا جان آپ کا اعتماد میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، میں اپنی جان دے دوں گا مگر ثانیہ کی مسکراہٹ کبھی نہیں چھینوں گا۔ ثانیہ نے جھکی نظریں اٹھا کر فائز کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ایسی خوشی تھی جو برسوں کے صبر کا انعام تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ثانیہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو دی۔ ماں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ بیٹا، دعا ہے کہ تمہاری گود سدا بھری رہے اور تمہارا گھر محبت سے مہکتا رہے۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی فائز نے ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ نئی زندگی کی شروعات بہت سادہ مگر دل سے کی گئی۔ فائز نے ثانیہ کو ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر میں لے آیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ یہ محل نہیں مگر محبت سے بھرا تھا۔ فائز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میرے لیے یہی سب کچھ ہے فائز۔ شادی کے بعد فائز نے اپنی ساری توجہ ثانیہ کو خوش رکھنے پر لگا دی۔ ہر صبح جب وہ ثانیہ کو مسکراتا ہوا دیکھتا تو دن بھر کی تھکن غائب ہو جاتی۔ وہ خود ناشتہ تیار کرتا، کبھی اس کے لیے سرپرائز گفٹ لاتا، کبھی بنا کسی وجہ کے اسے باہوں میں بھر لیتا۔ ایک دن جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ثانیہ نے فائز کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میرے ہر خواب کو حقیقت کا رنگ دے دیا، تم وہ ہو جو وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ فائز نے نرمی سے جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے کیا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔ دن گزرتے گئے اور فائز نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ ناکارہ باپ کا بیٹا بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف کاروبار کو مزید وسعت دی بلکہ ایک باعزت مقام بھی حاصل کر لیا۔ ایک شام جب ثانیہ تھکی ہاری گھر لوٹی تو فائز نے اسے صوفے پر بٹھایا، چائے کا کپ ہاتھ میں دیا اور اس کے قدم دبانے لگا۔ اپنے حصے کی تھکن مجھے دے دو میری جان۔ اس کی سرگوشی میں محبت چھلک رہی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت اتنی مکمل بھی ہو سکتی ہے۔ فائز نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جب محبت سچی ہو تو ادھوری نہیں رہتی۔ وقت نے دونوں کی محبت کو اور نکھارا۔ اب وہ ایک دوسرے کی سانسوں میں بس چکے تھے۔ ان کی ہنسی ایک دوسرے کا سکون تھی اور آنکھوں کی چمک ایک دوسرے کا خواب۔
ایک دن جب ثانیہ نے فائز کو خوشخبری سنائی کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو فائز نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مکمل کر دیا، تم میرے وجود کا سب سے خوبصورت حصہ ہو ثانیہ۔ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، اور تم میری دعا ہو، میری جیت ہو۔ چاندنی راتوں میں جب دونوں چھت پر بیٹھتے یا آسمان کے تارے گنتے تو ایک ہی بات زبان پر آتی، ہم نے اپنا جہاں خود بنایا ہے، صبر سے، محبت سے اور دعا سے۔ محبت نے ان کی زندگی میں وہ رنگ بھر دیے تھے جو صرف نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اب ان کی کہانی میں کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی فاصلے نہیں تھے، صرف مکمل محبت کا ایک بے مثال سفر تھا جو ہر دن ہر رات ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔